الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت ساری برائیاں پیدا ہوئی ہیں، وہاں پر یہ برائی بھی بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے، بلکہ فیشن کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور وہ ہے علماء کا مذاق اڑانا اور ان کی بے اکرامی، بے توقیری کرنا، تحقیر کرنا۔ جس وقت پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہوئے تھے تو سکھوں کی طرف سے مسلمانوں پر بڑا ظلم ڈھایا گیا تھا، اس لیے پھر جو مسلمان دکھی تھے وہ اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے جو بھی کوئی اپنی مجلسوں میں لطیفہ بیان کرتے تو وہ سکھوں کے عنوان سے بیان کیا کرتے تھے۔ ایک سکھ تھا، ایک سردار تھا، اس عنوان سے۔ یہ اصل میں اپنے اندر کی کہ دکھ کا اظہار تھا، نفرت کا اظہار تھا۔ پھر رفتہ رفتہ جب وہ زخم ختم ہوئے اور اس دکھ کو قوم بھول گئی تو یہی چیز آپس داری پنجابی اور پٹھان کے درمیان میں دائر ہو گئی۔ جتنے پنجابی تھے یہ ہر لطیفے میں ایک پٹھان تھا، اور جو پٹھان تھے وہ ایک پنجابی تھا، تو اس عنوان سے آپس کے اندر ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ اور پھر بلکہ بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ مائیں اور بڑی عمر کی خواتین بچوں کو باہر جانے سے روکنے کے لیے یہ تک کہہ دیتی تھی کہ باہر کوئی پٹھان پکڑ لے گا، اسی طرح پٹھان کہتے تھے کوئی پنجابی پکڑ لے گا۔ تو لاشعوری عمر میں ہی ایک ایسا تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ شاید وہ بڑی ظالم کوئی چیز ہے، اور اگر اس کا سامنا ہو گیا تو وہ کھا جائیں گے، چنانچہ جب ہم سامنا ان کا ہوتا تو بھاگتے ان سے۔ تو پھر تبلیغ کی وجہ سے پنجابی حضرات ادھر گئے اور پٹھان حضرات ادھر سے ادھر آئے، تو رفتہ رفتہ یہ تاثر تو نئی نسل سے ختم ہو گیا۔ اب وہ تمام تر نچوڑ اب وہ علماء کے اوپر گر رہا ہے، اور ہر لطیفہ، ہر مزاح کی بات وہ علماء کے عنوان سے بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اس سے اپنی نسل کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں عام ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو یہ قوم بھی اسی معاشرے میں پلتی ہے، اسی معاشرے میں جنم لیتی ہے، اسی میں پروان چڑھتی ہے، تو ان کے اندر بھی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن جیسے شریعت کا عمومی مزاج اب تک سامنے آیا ہے کہ دوسروں کی برائیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنی برائیوں کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے، تو علماء کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہے۔ اب بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو بڑا امن تھا، اور اب آپ کا زمانہ ہے تو اس میں بہت زیادہ بدامنی ہے اور آپس میں جنگیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ نچوڑ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس وقت بھی ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو، ان کے عوام ہم جیسے تھے اور ہمارے عوام تم جیسے ہیں، تو ظاہر ہے کہ فرق تو پڑے گا۔ اب ہم اگر چاہیں کہ ان علماء میں جنید بغدادی اور جناب اس طرح کے بزرگ نظر آئیں وہ تو خاصا مشکل ہے، لیکن اپنے ماحول میں، اپنے گریبان میں جھانک کر اگر دیکھیں تو بہرحال ہم سے وہ ہزاروں درجے بہتر ہیں، اس لیے ان کے حوالہ سے زبانوں کو دراز کرنا یہ کسی طور پر بھی مفید اور مناسب نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ
تین لوگ ہیں جن کی تحقیر اور بے توقیری صرف منافق ہی کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا۔ نمبر ایک، بوڑھا مسلمان، اور اگر وہ بوڑھا مسلمان اپنا کچھ لگتا بھی ہے تو پھر اور زیادہ اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ نمبر دو، عالم دین، اور نمبر تین، عادل بادشاہ، کہ یہ تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بے تعظیمی ایک منافق سے تو متوقع ہے، مسلمان سے متوقع نہیں ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط برتیں۔ اگر بالفرض ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں، اس کا حاصل تو کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنی زبان کو محفوظ کر لیتے ہیں تو بہت بڑی آفت سے بچ جاتے ہیں، بہت بڑی مصیبت سے بچ جاتے ہیں۔ اور ایک موقع پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اور آپ کا یہ فرما دینا، اگرچہ وہ مسلمان بھی رہے، سارا کچھ رہے، لیکن آپ کا یہ فرما دینا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ناتا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہت بڑی سزا ہے، اور کوئی سزا بھی نہ ہو تو یہی بہت بڑی سزا ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بوڑھوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے علماء کی تعظیم نہ کرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی ناتا، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث قدسی نقل کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں حدیث کے الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، قرآن پاک میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو احادیث ہیں اس کے معنی تو اللہ کی طرف سے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالے جاتے ہیں، فرشتے کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے، براہ راست الہام کے ذریعے سے، جیسے بھی اللہ مناسب سمجھتے ہیں۔ لیکن الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، آپ اپنے الفاظ میں ان کو بیان فرماتے ہیں۔ لیکن حدیث کی ایک قسم حدیث قدسی بھی ہے جو قرآن کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے الفاظ بھی قرآن کی طرح اللہ ہی کے ہوتے ہیں۔ تو حدیث قدسی نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث قدسی کی نشانی اور علامت بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو اپنی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص مجھے اعلان جنگ دیتا ہے جو میرے کسی ولی کی تحقیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ تو اگر بندہ اللہ کو اعلان جنگ دے تو یہ بھی ہلاکت ہے، لیکن اگر اللہ اعلان جنگ دے دے تو یہ اس سے بھی بڑی ہلاکت ہے۔ اور اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ علماء اور اولیاء صلحاء کی توہین کو اللہ رب العزت نے سود کھانے والوں کی سزا کے برابر سزا کر دی ہے، کیونکہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ جو ان کی توہین کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، تو بہرحال بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو میرا اس وقت کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو چیز لا حاصل ہے اس کا ہمیں فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر خام خواہ ہم اتنا بڑا نقصان کیوں اٹھاتے ہیں؟ تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ اور یہ سکرین کا کردار ہے کہ جو مسلسل اس پر محنت ہو رہی ہے، اور لاشعوری کی عمر میں ہی ہماری نئی نسل اس چیز کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا رہی ہے۔ بلکہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محدثین میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کو بہت زیادہ احادیث یاد ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جس کو بہت زیادہ احادیث یاد ہیں اس کا دن رات کا مشغلہ احادیث ہے، وہ احادیث کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس سے واقف بھی ہے۔ وہ ان احادیث کی شرح میں بڑی بات
زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور ہمیں بھی توفیق کامل عطا فرمائے۔ یاد رکھو کہ علماء کے گوشت زہر آلود ہیں، علماء کے گوشت زہر آلود ہیں۔ علماء کے گوشت زہر آلود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی بھی مسلمان کی غیبت کرتے ہیں، تو قرآن پاک میں ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ تو ظاہر ہے جب علماء کی غیبت کریں گے تو یہ علماء کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ اور اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ یاد رکھو جب تم علماء کی غیبت کرتے ہو یہ ان کے گوشت کھانے کی طرح ہے، اور ان کا گوشت زہر آلود ہے، یعنی یہ ایمان کو ضائع کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ یہ بے توقیری، بے تعظیمی، یہ ایمان اور دین کو خراب کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ جیسے زہر صحت کو خراب کر دیتا ہے، تو یہ دین کی صحت کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ بھی بات یاد رکھو کہ جو بندہ علماء کی تحقیر کرتا ہے وہ مرنے سے پہلے دل کی موت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دل کی موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر پھر نصیحت کی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے جس کو دل کا سیاہ ہونا کہہ سکتے ہیں، دل کا سخت ہونا کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ خاتمہ خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس قسم کی جب وعیدیں موجود ہیں، اس وقت کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہم نے اس کو ایک فیشن بنا لیا ہے اور آپس کے اندر گفتگو میں ایک دلچسپی کا عنوان بنا لیا ہے، اس سے بہرحال گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ اتنا سہل نہیں ہے جتنا سہل ہم تصور کرتے ہیں۔ تو اس لیے باقی ہماری عوام کی اور ہمارے پورے معاشرے کی ایک بڑی زبردست خرابی یہ ہے کہ جو علامتیں ایک مسلمان ہونے کی تھی ان کو عالم دین ہونے کی علامتیں تصور کر لیا۔ کسی کے سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، تو ہم اس کو مولوی صاحب اور مولانا صاحب اور اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے ایسے دوست احباب سے آگاہی ہے جن کی تھوڑی سی شیپ بڑی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو لوگ مولانا صاحب کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا یہ پستی ہے دین کے حوالے سے، بہت بڑی پستی ہے۔ اگر ایک عام آدمی، دیہاتی آدمی وہ گلے کے اندر وہ ڈاکٹر والا آلہ جس سے وہ سینہ چیک کرتے ہیں ڈال لے تو ظاہر ہے اس سے وہ ڈاکٹر تو نہیں بن جائے گا۔ تو اگر اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں تو پھر یہ ہمارے معاشرے کی بڑی ناسمجھی والی بات ہے۔ کوئی آدمی ایک پیچکس پکڑ لے تو ہم اس کو الیکٹریشین کہنے لگ جائیں تو یہ بہت بڑی ہمارے معاشرے کی گری ہوئی بات ہے، ناسمجھی کی بات ہے۔ تو ٹوپی داڑھی ہونا یہ عالم ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ عالم ہونے کے لیے باقاعدہ ایک نصاب ہے جو پڑھنا پڑتا ہے، 8 سال کا کورس ہے جو میٹرک کے بعد کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو عالم دین کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری ہماری کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، تو جہاں اور بہت ساری چیزوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے تو اس چیز سے بھی اپنی زبانوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ فائدہ کوئی نہیں لیکن نقصان کے خطرات بہرحال بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمد